عزیزان من، تو ہمیں اپنے اسلام کا پیروکار بننا ہے، اور یہ نظریہ کہ جناب والا کوئی کسی کو ہاتھ لگائے گا تو اس سے کرونا آ جائے گا، کرونا داخل ہو جائے گا، وہ شخص کرونا زدہ ہو جائے گا۔ عہد رسالت میں بھی وبائیں آئیں، اور میں نے اس پر گفتگو تھوڑی بہت کی ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے پاس تو نہ وہ میڈیا ہے، نہ علماء جو صحیح گفتگو کرنے والے ہیں، میڈیا ان کو نہ ہی کوریج دیتا ہے اور نہ ہی ان کی بات کو آگے کیا جاتا ہے۔ جناب والا بس گزارش یہ ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں ہے، میرے آقا نے فرمایا لا عدویٰ، کہ کوئی بھی وبا، کوئی بھی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، از خود کسی کو نہیں لگتی۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ایک مومن کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی یقین والی بات ہوگی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ طریقہ کار ہے کہ انہوں نے کبھی بھی کسی مریض سے منہ خراب نہیں کیا، منہ نہیں بگاڑا، ہمیشہ مریضوں کی تیمارداری کرتے، ان کے قریب جاتے، ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی رسول جو کہ بدری ہیں، ان کا نام ہے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو جزام کا مرض لگ گیا۔ جزام کے مرض میں یہ صحابی رسول مبتلا تھے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اس قدر محبت کرتے، اگرچہ ان کو جزام تھا، بیماری تھی، اور آج کا کرونا جناب والا اس جزام کے مقابلے میں تو اس کی کوئی ویلیو نظر نہیں آ رہی۔ کہ جزام کے جو مریض ہوتے ان سے بدبو بھی ہوتی، ان کو پھوڑے ہو جایا کرتے، اور بعض اوقات ان پھوڑوں سے خون رسا کرتا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ سے کس قدر محبت فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور اس واقعے کو طبقات الکبریٰ کے اندر نقل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کنز العمال کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ اکبر ان سے اس قدر محبت فرماتے کہ فاروق اعظم کے سامنے پانی کا کٹورا لایا جاتا، گلاس لایا جاتا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہلے خود نہ پیتے بلکہ جزام کے اس مریض حضرت معیقیب کے حوالے فرما دیتے۔ چنانچہ وہ اپنے لبوں سے اس پیالے کو لگاتا، اس میں سے کچھ پانی پی لیتے، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ جہاں سے حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ پیالے سے پانی نوش فرماتے تو حضرت فاروق اعظم ہو بہو اسی جگہ سے پانی نوش فرماتے، اسی جگہ سے۔ فرمایا وہ ان کی فکر میں رہتے کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، جزام کا مرض ان سے ختم ہو جائے۔ ایک دفعہ انہوں نے یمن سے 2 طبیب منگوائے، یمن سے۔ چنانچہ وہ طبیب جب آئے تو ان سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ آپ حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ کو ٹھیک کر دیجئے تاکہ ان کے جزام کا مرض ختم ہو جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے وہ طبیب کہنے لگے کہ یہ جزام ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج ختم کرنے کے اعتبار سے وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ آپ
جڑی بوٹی منگوا لیجئے، اور اندرائن نامی جڑی بوٹی منگوا دیجئے۔ سندھی میں اندرائن کو کہا جاتا ہے پرو، تو اندرائن منگوا دیجئے، اور آپ جو ہے 2 ٹوکریاں منگوا لیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ٹوکریاں اندرائن کی منگوا دی، اور پھر انہوں نے حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا، اور ہر ایک اندرائن کے 2 حصے کر دیے گئے، یعنی پوری 2 ٹوکریاں وہ اندرائن پھل نما ایک جو ہے وہ چیز ہے، جڑی بوٹی ہے، جس طرح کے ہمارے ہاں تربوزہ ہوا کرتا ہے، تو 2 حصے اس کو کر دیا گیا۔ اور پھر انہوں نے حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ کو دونوں طبیبوں نے لٹایا، اور ہر ایک حصے کے ساتھ پاؤں کے تلوے کی طرف سے وہ طبیب ان کو مالش کرتے رہے دونوں، حتیٰ کہ حضرت معیقیب رضی اللہ عنہ کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ تو ان طبیبوں نے کہا اے عمر اب بس کافی ہے، کہ یہ جو مرض جذام کا ہے یہ ختم تو نہیں ہوگا، لیکن جب تک یہ زندہ رہیں گے یہ مرض بڑھے گا بھی نہیں، اسی حالت پر قائم رہے گا۔ چنانچہ حضرت معیقیب اسی حالت پر رہے، حتیٰ کہ اپنی طبعی طور پر آپ نے وصال فرمایا۔ معلوم چلا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کسی مریض سے بھاگا نہیں کرتے تھے، کسی مریض سے دور نہیں ہوتے تھے، کسی مریض کو اچھوت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کا یہ عقیدہ تھا لا عدوہ، کہ کوئی کسی مریض کا مرض از خود ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے مریض بنا دے۔